بادشاہت سے پہلے خلیفہ ہوا کرتے تھے. اسلام نے جس قسم کے خلیفوں کو دنیا سے انٹروڈیوس کیا ہے، ان خلیفوں کو یہ کہا گیا تھا کہ آپ کا حکم جو ہے وہ بادشاہوں کی طرح ہوگا، مگر آپ اپنے گھر میں رہیں گے، اپنے ٹوٹے پھوٹے مکان میں رہیں گے، کپڑا اپنا پہنیں گے، کھانا اپنا کھائیں گے، خدمت قوم کی کریں گے. یہ ہے خلیفہ سر. لوگ سمجھتے ہیں کہ اسلام ٹیررزم کا مذہب ہے، دنیا میں جنگ و جدل کی باتیں کرتا ہے. نہیں سر، جن لوگوں نے بھی یہ کہا ہے لوگوں کو جواب دینا تک نہیں آتا ہے بھائیو کہ اسلام جو ہے وہ تلوار سے پھیلا ہے. یقیناً تلوار سے پھیلا ہے، مگر سر تلوار کون سی پوزیشن میں تھی یہ دیکھ لیجئے. آپ مجھ پہ حملہ کر رہے تھے، میں صرف تلوار روک رہا تھا. تو تلوار کی وار کو تلوار سے روکا. اسلام نے تلوار سے مذہب کو پھیلایا، لیکن روک کر روکتے تھے اور کہتے تھے کہ بھائی کیوں کرتے ہو ایسا. محبت کی زبان، ہم آج محبت کی زبان بھول گئے ہیں. اسی زبان کو ہمیں دنیا کے سامنے پھیلانا ہے، اسی زبان کو دنیا کے سامنے اس کی تشریح کرنی ہے، اور وہ بہت بڑا کام اس میں اردو کرتی ہے. تو ہم کو اردو کی خدمت کرنا ضروری ہے صاحب. بس سننے والا کوئی نہیں ہوگا، صرف رونے والے تم ہوگے، سننے والا کوئی نہیں ہوگا. قرآن مجید میں ان ناموں کو اس طرح بیان کیا گیا ہے کہ هو اللہ الذی لا الہ الا هو الملک القدوس السلام المؤمن المحیمن العزیز الجبار المتکبر سبحان اللہ عما یشرکون. وہ اللہ ہی ہے جس کے علاوہ کوئی معبود نہیں ہے. یہ لفظ ہمارے بھائیوں کو سمجھنا بہت ضروری ہے کہ دنیا میں عبادت، کسی کو ماننا، کسی سے کچھ مانگنا، کسی کے سامنے سر جھکانا، وہ صرف اللہ کے لیے ہے. یہ اللہ نے اپنے لیے مخصوص کر دیا ہے. تو آپ کوئی ایسا کام مت کیجئے عبادت کا جو کہ صرف اللہ کے لیے مخصوص ہے. اگر آپ نے کوئی ایسا کام کیا جو عبادت میں آپ اللہ کے لیے کرتے ہیں تو آپ اس کے ساتھ کسی کو شریک کرتے ہیں اور اسی کو شرک کہتے ہیں. تو کبھی مت کیجئے گا سر، کوئی کتنا بھی بڑا ہو. یہ صفت اللہ نے اپنے لیے خاص کر رکھی ہے. اللہ کے سوا کوئی کسی سے کچھ مانگ ہی نہیں سکتا ہے، کسی کی عبادت کر ہی نہیں سکتا ہے. اچھا، یہ صفت کے علاوہ قرآن مجید میں بھی بار بار واضح طور پر بیان کر دیا گیا ہے. ہاں، یہ کیونکہ یہ آپ کو پہلی بار جو کلمہ میں پڑھایا گیا اس میں بھی گیا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. کہ دنیا میں اس پورے آپ کی زندگی میں کوئی عبادت کے لائق ہے ہی نہیں. کوئی بادشاہ ہو، کوئی بھی کیسا بھی ہو، پیغمبر ہو، رسول ہو، کچھ بھی ہو، وہ عبادت کے لائق ہے ہی نہیں، صرف اللہ. یہ مخصوص ہے اللہ کے لیے. اور اگر کسی نے بھول سے کسی سے مانگ لیا، کسی کے در بارگاہ میں جا کر کچھ مانگ لیا، تو اس نے اس کام میں عبادت کے ڈپارٹمنٹ میں اس کو اللہ کا شریک کر دیا سر. تو پھر اللہ نہیں بخشے گا سر. ارے اللہ تو کیا، اس کے فرشتے نہیں بخشیں گے، وہ پورے جلال میں آ جاتے ہیں اس وقت. اس لیے انسان اپنے آپ کو تباہی سے اگر بچانا چاہتا ہے تو کبھی بھی وہ اللہ کی عبادت میں کسی کو شامل نہ کرے. یہ صاف طور پہ بچ کے رہنے کا طریقہ ہے سر. کہ مسلمان تنہائی میں اکیلے میں بیٹھ کر اپنے آپ سے سوال کرے کہ میں کون ہوں، کس خاندان سے میرا تعلق ہے، میرا لیڈر، میرا سربراہ کون ہے. تو اس کا دل، اس کی روح، اس کی سول اس کو جواب دے گی کہ تو ایک ایسے خاندان سے تعلق رکھتا ہے جس کا لیڈر، جس کا سربراہ وہ اللہ تعالیٰ ہے، جس نے 1,24,000 پیغمبر انسانوں کو صحیح راستہ دکھانے کے لیے، امن و امان پھیلانے کے لیے، بھٹکے ہوئے لوگوں کو صحیح راستے پہ لانے کے لیے بھیجے.
اس خاندان سے مسلمان تعلق رکھتا ہے. آج جو جتنے بھی لوگ ہیں ہمارے سربراہ، ہمارے لیڈر بنتے ہیں، وہ اس پیغام کو نہیں دے رہے ہیں جو اللہ تعالیٰ نے اپنے پیغمبروں کے ذریعے دنیا میں بھیجا ہے. تو جب ہم ایسے خاندان سے تعلق رکھتے ہیں جس کا وہ مالک ہے، جس کا وہ لیڈر ہے، پھر بھی ہمیں ڈر لگتا ہے؟ نہیں. اسی ٹاپک میں نے کتاب مرتب کی ہے، اسلامی خاندان، اپنے مسلمان بھائیوں کے لیے جو کہ اسلامیات کو مکمل بھلا چکے ہیں، جن کو واقعی یہ نہیں معلوم ہے کہ وہ کس خاندان سے تعلق رکھتے ہیں، کن کن بزرگوں اور ہستیوں نے ان کو کیا کیا پیغام دیے ہیں. ان سب کے نام یاد کرنا، ان کی قربانیاں یاد کرنا، انہوں نے دین و مذہب کو پھیلانے کے لیے، ہم کو صحیح راہ سے پھیلانے کے لیے کیا 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 دنیا میں. ہم اللہ تعالیٰ سے ملاقات کرتے ہیں اور یہ ملاقات کریں. अपने हाथ से वही लोग मदद करते हैं जो दुनिया में अपना नाम करना चाहते हैं. दूसरे बुलाकर मदद करने से आप सामने वाले की गरीबी का अपमान करते हैं, उसे एहसास दिलाते हैं कि वो गरीब है, मोहताज है, मुफलिस है. और तीसरी बात जो मेरे पिताजी ने कही थी कि अगर इस दुनिया में किसी की सीधे हाथ से मदद करो तो इस उल्टे हाथ को पता नहीं चलना चाहिए कि सीधे हाथ ने क्या किया. السلام علیکم. مرزا غالب نے اپنے شعر میں بڑا اچھا کہا ہے کہ ہم موحد ہیں، ہمارا کیش ہے ترک رسوم، ملتیں جب مٹ گئیں اجزائی ماں ہو گئیں. ہم ایک خدا کے ماننے والے ہیں، ہم ایک قرآن ہمارا ہے، ہمارا ایک نبی ہے، اور انبیاء کرام ہیں، لیکن یہ جتنے بھی ہیں ہمارا راستہ بھی ایک ہے. دلوں کے بٹوارے کیوں؟ تو کیا ہے کہ میں اپنے تمام بھائیوں سے کہتا ہوں، ہمارے ہندو بھائیوں سے بھی، کہ اگر کوئی آ کے ہم سے کہے کہ آپ یہ کام کر لیجئے، یہ دان دیجئے، بڑا پنیہ کا کام ہے اور آپ کو اتنا پنیہ ملے گا، پھر ایک بات اس کا کنفرم کرنا بہت ضروری ہے کہ سر یہ کہاں لکھا ہے. اور اگر وہ آپ کو کسی مستند اعتبار کے قابل کتاب میں بتاتا ہے تو ڈیفینیٹلی آپ کو کرنا چاہیے. بھٹکا ہوا ہے مسلمان اس وقت، بوکھلایا ہوا ہے اپنی پریشانی سے، اپنی جہالت سے، اپنی غریبی سے. اس حالت میں بچے اس کی نہیں سنتے، وہ بچوں کی نہیں سنتا، مطلب کہیں سکون نہیں ہے. اور وہ گھبرا کے ہمیشہ جو ہے وہ کچھ لوگ شراب میں ڈوب جاتے ہیں، کوئی چرس گانجے میں ڈوب، پتہ نہیں کیا کیا ہونے لگا حسن. ایک بات میں سب یہ کہ پہلے آپ یہ تو سوچ لیجئے کہ آپ کس خاندان سے تعلق رکھتے ہیں. آپ ایک ایسے خاندان سے تعلق رکھتے ہیں جس کا ہیڈ آف دا فیملی اللہ تعالیٰ ہے. آپ کا ہیڈ آف دا فیملی اللہ تعالیٰ ہے، وہ اللہ جس نے پوری کائنات کو بنایا ہے، جس کے 99 نام ہیں، اور وہ سارے نام اس کی صفت ہیں، اس کی خوبیاں ہیں. جو ہم کو اگر کوئی آدمی کسی کو روٹی دے تو ہم اس کو رازق کہتے ہیں کہ میرا رازق ہے، میرا مالک رازق ہے، رزق دینے والا ہے. مگر جو سب سے زیادہ رزق دینے والا ہوتا ہے اس کو رزاق کہتے ہیں. یہ سپرلیٹو ڈگری ہے. تو میرا اللہ جو ہے وہ رازق نہیں، رزاق ہے. اس کی ہر خوبی، مطلب وہ زندگی دینے والا ہے، رزق دینے والا ہے، ہوائیں دینے والا ہے، آنکھوں کو روشنی دینے والا ہے، ایمان دینے والا ہے، محبت دینے والا ہے، طاقت دینے والا ہے. آپ دیکھیے کسی بھی آدمی کے پاس، کسی بھی انسان کے پاس مشکل سے 2 یا 3 کوئی خوبی ہوگی. وہ بہت پیسے والا ہوگا، پیسے والا ہوگا تو شکل و صورت شاید اچھی نہیں ہوگی، شکل ٹھیک ہوگی تو طاقت نہیں ہوگی، طاقت ہوگی تو پیسے نہیں ہوں گے. مطلب انسان 2-3 خوبیوں سے زیادہ اس کے پاس ہو ہی نہیں سکتی. لیکن تمہارے مالک کے پاس، تمہاری ہیڈ آف دی فیملی کے پاس 99 خوبیاں ایک ساتھ میں ہیں.
اسی لیے اور سب سے بڑی خوبی یہ ہے کہ وہ ہمیشہ سے ہے اور ہمیشہ رہے گا. وہ ہمیشہ زندہ رہا ہے, ہمیشہ زندہ رہے گا. جب کبھی دل میں پریشانی ہو, گھبراہٹ ہو, اللہ تعالیٰ کے وہ نام دل سے روزانہ دوہرا لینا چاہیے, صبح, دوپہر اور رات. ایک بار پڑھ لو, اس کے معنی سمجھ لو. میں آپ کو قسمیاں کہتا ہوں کہ دل سے گھبراہٹ اور پریشانی ایسے کافور ہو جائے گی جیسے کبھی تھی نہیں. اب اللہ کے بارے میں سن لیجیے. یہ لفظ 3 حرفوں سے مل کے بنا ہے. الہ. لا, ایک ہے ال اور دوسرا لہو. اگر ہم ال نکال دیں تو لہو بچتا ہے. لہو, ل منے واسطے, ہو منے اس کے واسطے, ان اللہ کے واسطے. یعنی اس دنیا میں جو کچھ بھی ہے وہ صرف اللہ کے واسطے ہے. ہم, آپ, زمین, سورج, چاند, تارے, سب کچھ اللہ کے, پوری کائنات. یس. اور اگر ل بھی نکال دیں تو ہو بچتا ہے. ہو منے وہ, اللہ تعالی. تو لفظ اللہ کی خوبی یہ ہے کہ اگر آپ اس میں سے ال نکال دیں تو لہو بچتا ہے, یعنی سب کچھ اس کا ہے. ہو, ل نکال دیں تو ہو کے معنی بھی وہ ہے کہ صرف وہ اللہ تعالی. تو یہ اس کے نام کی خوبی ہے. السلام جلال میاں, کیا بات ہے, کل آپ جمعے کی نماز میں نظر نہیں آئے؟ کیا بتاؤں حسین بھائی, اب کی بار باجرے کی فصل بہت اچھی ہوئی. کل ایک آڑتیا مجھے مل گیا, اسے بیچنے سے اچھے پیسے مجھے مل گئے. بس اسی وجہ سے نماز پڑھنے نہ آ سکا. نعوذ باللہ, توبہ کیجئے جلال میاں. آپ نے باجرے کی تجارت میں جتنا منافع کمایا اس سے 1000 گنا زیادہ منافع آپ نماز میں کما سکتے تھے. آپ کو شاید معلوم نہیں کہ نماز کی فضیلت کیا ہے, نماز کی کرامت کیا ہے.